میں تو وہ ایچ ایس این کی غم میں ہوں جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ کس طرح سے اب کیا کہتے ہیں پنجابی میں بڑھ گیا اپنا ایک قسم سے بڑھ ہی گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایچ ایس این کی نا اچھا لوگ اس کو پہلے لیتے تھے ایچ ایس این کے جی ایچ ایس این کے گریڈز نہیں اچھے آتے یہ نہیں ہوتا تو ایچ ایس این واز نیور اباؤٹ گریڈز اٹ واز این انسٹیٹیوشن وہ پورا ایک ٹریننگ اپنا لڑکے کو وہ ایک ایسے کرتا تھا. میں کلاس 5 کا بچہ جو ہے وہ اس وقت کے وزیر اعظم سے ہاتھ ملا رہا ہے اسے بات کر رہا ہے تو اس کا کانفیڈنس لیول ہی. اب میں دیکھ رہا ہوں وہاں پہ جو کمپلینٹس آ رہی ہیں ایک تو خیر ایچ ایس این کے ہر گراؤنڈ کو انہوں نے ختم کر کے بیچ میں کلاس رومز بنا دی ہیں. تو لاہور میں میرا خیال ہے بڑی بد نصیب بچہ ہوتا ہے کلاس 2 کا جس کو ایڈمیشن نہیں ملتا وہاں پہ. پہلے تو لوگ ایون خاندانی مقام روایت ہر چیز دیکھتے تھے کہاں سے آیا وغیرہ سب کچھ ہوتا تھا. انگریز نے بنایا چیف کالج کہتے تھے نا اس کو. چیف کالج لوگ کہتے تھے کہ وہ پگڑیاں پہنتے ہیں لیکن اب پتہ نہیں آپ نے پگڑی بھی دیکھی ہے وہاں پہ نہیں. اب کی بات کر رہا ہوں میں نے نہیں دیکھی تو کبھی کسی کو وہاں پہ. لیکن وہاں پہ کالج پریفیکٹ جو تھے یا ہیڈ بوائز جو تھے ان کے بنانے کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا وہ سارے کا سارا وائلیٹ ہو رہا ہے. گورنر صاحب کے نیچے بورڈ آف گورنرز ہے. پہلے بورڈ آف گورنرز پتہ نہیں 5-6 لوگ ہوتے تھے اب میرے خیال ہے کوئی 40 ایک لوگ ہیں. اور دیکھیں سر میرا نام نہیں ہے باقی سب کا نام ہے اینی وے یعنی ہر ایک کو ڈال دیا انہوں نے لاہور میں. پھر ان کے نیچے ایک کمیٹی ہے وہ بڑی انفلوئنشل کمیٹی ہے وہ جی وہ پرنسپل صاحب یہ نہیں کریں گے یہ کمیٹی کرے گی تو وہ کرے گی. ایک اسکول ایک ٹیسٹ کیس ہے اس ملک کا. اور ایچ ایس این تو بعد میں آیا اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ بیڑا گرگ صادق پبلک اسکول کا ہو چکا ہے لارنس کالج کا ہو چکا ہے برن ہال کا ہو چکا ہے کراچی گرامر کا مجھے نہیں پتا کیا سینٹرل پبلک دیکھ لیں یہاں کا سینٹرل کالج دیکھ لیں کچھ نہیں. خیر میں تو ایچ ایس این کی بات کروں جس کو آپ نے چیفز کالج کہا نا کہ اس کا یہ حال ہو رہا ہے. باقی تو چلو سرکاری تھا جی سرکاری وہ سینٹرل ماڈل اسکول تو سرکاری تھا نا تو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہیڈ بوائے ہوئے ان کو ہارورڈ میں ایڈمیشن مل گیا. ایک بھائی صاحب جو تھے وہ اے لیول میں لڑک گئے. آپ سوچے کہ ہیڈ بوائے کس نے بنایا اس کو ٹھیک ہے. پھر اپنا 2 ایسے تھے جو کوالیفیکیشن میں اڑ گئے وہاں پہ ایگزام دیتے ہوئے پہلے. تو سپورٹس کے اوپر بھی یعنی جو ایکسیل کر رہا ہے جو انٹرنیشنل ٹورنامنٹس میں جو رینکنگ والے ٹورنامنٹس ہیں ان میں جا کے جو بچہ میڈلز لا رہا ہے اس کو کالج کلر نہیں مل رہا. دوسرا جو ہے کسی کا بچہ ہے یا پرنسپل کے رشتہ دار کا بچہ ہے یا جاننے والوں کا بچہ اس کو کلر بھی مل گیا کپتان بھی بن رہا ہے. تو ایچ ایس میں بہت گند ہو رہا ہے. لیکن ایچ ایس کے اوپر ایک میں ڈیٹیل پروگرام کروں گا الگ سے بتاؤں گا کہ واٹ آل از ہیپننگ ان دیئر. ایز این اولڈ ایچ ایسونین آئی ڈو نو ہاؤ دیٹ انسٹیٹیوشن واز رن اینڈ آئی ہیو اے کلیئر آئیڈیا ہاؤ اٹ شوڈ بی رن. اب اتنی دیر میں ہم نے بریک لے کے اور یہ صاحب چائے وائی بھی آ گئی. اب آپ سے مزید سوالات شروع کریں. انڈیپینڈنٹ یونٹس بن جائیں گے تو اگر یہ بن جاتے ہیں تو پھر جو ایگزسٹنگ پارٹیاں ان کی پالیٹکس کہاں جائے گی. اچھا دیکھیے میں ایک سکھ کا لطیفہ مجھے یاد آ گیا بڑا مزہ وہ لینے گیا. کون سی پارٹی سے آیا جی ساری وہ پیزا لینے گیا تو اس نے کہا کہ سردار جی میں 4 ٹکڑے کروں یا 8. انہوں نے کہا 4 رہنے دے 8 کون کھائے گا. ہمارے یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ 4 ہم سے چل نہیں پا رہے اور 8 اور 12 اور یہ بڑی پرانی سوچ ہے. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ عوام کی امنگوں کے حساب سے کریں تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. 1954 میں سور وردی نے کہا کہ یار میں ایسٹ پاکستان والوں کو منا رہتا ہوں پیرٹی کے اوپر. ان کے 56% پاپولیشن لیکن وہ 50% مان لیں گے. لیکن آپ ایسا کرو کہ آپ اپنے 50 تو پورے کرو نا. یہ جو سارے صوبے تم کے 4 ان کو اکٹھے کرو. انہوں نے 1 یونٹ بنا دیا. وحدت مغربی پاکستان وحدت کالونیاں بن گئی ہر جگہ پہ آج بھی بنی ہوئی ہیں. لیکن ہوا یہ کہ 54 کے اس کے اندر آپ کے چھوٹے صوبے جو تھے ان پہ ناراضگی اس لیے ہوئی. جیسے آج لاہور شہر پہ دیکھیں نا 4 سال کے اندر 400 ارب خرچ کیا ہے اس نے بیٹل گورنمنٹ نے اور 800 ارب خرچ کیا ہے باقی 4 صوبوں نے. یہ سر بنتا ہے 1200 ارب. یہ 71 ارب فی ڈسٹرکٹ بنتا ہے پاکستان کا. آپ مجھے بتائیں کہیں نظر آتا ہے 71 ارب؟ تو اگر صرف لاہور میں ہی خرچ ہونا ہے
تو ایک باقی صوبے کہتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال ہے. اس وقت بھی یہی ہوتا تھا. وہ آ کے کہتا تھا کہ تم نے 61 میں بنا لیا کراچی کو چھوڑ کے. اب روتے ہیں کہ کاش ہم نے کراچی کو ہی اگر دارالخلافہ رکھا ہوتا تو آج نہ لڑائی نہ ہوتے. تو تم نے وہ کہتا مجیب الرحمان کہتا کہ مجھے یہاں سے پٹسن کی بو آتی ہے. انصاف اور ایکویلٹی کے حساب سے خرچہ اگر ہوتا رہے تو نہ صوبے بنانے کی ضرورت پڑتی ہے نہ کسی اور چیز. لوگ خود کہتے ہیں یار چھوٹا صوبہ بنا لو, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, ہم نزدیک ترین. لوگوں کی ڈیمانڈ کچھ اور ہے اور سوچ. یعنی آپ علامہ اقبال کا ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں بڑا کمال, وہی ہمارے ساتھ پاکستان میں ہوا ہے. علامہ اقبال ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا میرے ایک سوال کا جواب داتا صاحب کے پاس ایک صاحب آئے وہ لے کے آئے, تو چلو کل لے کے جائیں. عبد المجید صالح نذیر نیاز دوسرے تیسرے بیٹھے, صبح تیار ہو کے آ گئے. اقبال وہ اپنا حکا پھر اپنے گم, شام ہو گئی. اگلے دن کہا پھر جائیں, کل دن پھر. تو شام کو ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ یہ نا چٹ ہے میری, یہ اس کو دے دو, تمہارے صاحب نے آنا تو نہیں تھا. تو اس سے مولانا روم کا شعر لکھا ہوا تھا کہ ہر بنائے کونا کا بازاں کنت اولاں بنیاد رافیراں کنت. اگر تو چاہتا ہے نا اس عمارت کو ٹھیک ٹھاک کرنا تو پہلے بنیاد سے ڈھا. سر ہمارے سٹرکچر بنیادی طور پہ گر گئے ہیں سارے کے سارے. بیوروکریسی کا سٹرکچر گر چکا ہوا ہے مکمل طور پہ. جو ہم نے بھٹو کے دور سے ہم نے پہلے 1400 نکالے, ایوب خان نے 303 نکالے, یحییٰ خان نے نکالے, بھٹو نے نکالے, پھر باقیوں نے, پھر ترویر نقوی آ گیا اس نے یہ کیا, پھر ہم پھر واپس سٹرکچر گر چکا ہے مکمل. ہمارا جوڈیشری کا سٹرکچر گر چکا ہوا ہے. ایون ہمارے جو ہیں باقی پولیٹیکل سٹرکچر وہ تو شروع سے ہی گر گیا تھا 1988 جب ہم نے IGI بنائی تھی. اب ہمیں دوبارہ سٹرکچر بنانے ہیں. یہ کہ سٹرکچر کون بنائے گا, اس کے لیے آپ کو کم از کم پبلک پارٹیسپیشن کی ضرورت ہوتی ہے. انٹلیکچوئل بیٹھ کے اگر کریں گے تو وہی ہوگا ریورس. اچھا آپ اندازہ کریں 4 صوبے بھی یحییٰ خان نے ریورس کیے ہیں. اس کے دماغ میں آ گیا, اس نے 4 صوبے ریورس کر دیے. ایوب خان کہتا تھا کہ نہیں میرے لیے 1 یونٹ مینیجیبل ہے کیونکہ میں یہاں کے 40,000 ووٹ اپنے لیے لے سکتا ہوں, فاطمہ جناح کے اس پاکستان سے نہیں لے سکتا ہوں. اس نے نہیں توڑا 1 یونٹ. آخر وقت تک امیر محمد خان گورنر رہا, جنرل موسیٰ گورنر رہا. محنت بڑی ہو رہی ہے, قوت بڑی لگی ہوئی ہے, کوشش بڑی ہے بھی فیزیبل. میں سچی بات سمجھتا ہوں کہ پاکستان وہ بدقسمت ملک ہے کہ جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن صوبہ سندھ نہیں ٹوٹنا چاہیے. سندھ تمہارے باپ نے لکھا, انگریز نے لکیر کھینچی ہوئی ہے. پنجاب کے قلعے انگریز نے لکیر کھینچی ہوئی, اس کی نیپیر نے کھینچی تھی, اس کی لارنس نے کھینچی تھی, اس کی کسی اور نے کھینچی تھی. صوبہ سرحد تو بالکل لکیر ان کی کھینچی. اور بلوچستان تو سنڈے من کی بنائی ہوئی لکیریں, آدھا برٹش بلوچستان تھا. تو یہ لکیریں کو آسمان سے اتری نہیں. اگر واقعی پورا سندھ دیکھنا ہے تو وہ تو ہڑپا یہاں تک آتا ہے, تو پھر تو پورے کا پورا وادت بن جاتی ہے, تو پھر اس کو دیکھ لیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پبلک جو ہے نا اپروول, اس سے ہم بھاگ رہے ہیں. اور پبلک اپروول ایک بندے کے پاس ہے صرف. سر جو بھی ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہے جس طریقے سے بھی ہے, آپ ایک اور آپ خود سوچیں کہ اس کی اپنی پارٹی, اس کے آج کے چلا رہے ہیں نا عمران خان کا کہ صوبے بننے چاہیے, یہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں. یہ چیزیں چلتی نہیں ہوتی پبلک اپروول کے بغیر.